بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 39 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ جعل اللہ نے کر دیا ہے الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ کو جو کہ حرمت والا گھر ہے، قیاما للناس لوگوں کے لیے امن و اطمینان کا باعث، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والہدی اور قربانی کو، والقلائد اور گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کو، ذالک یہ اس لیے ہے، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، لا یستوی الخبیث والطیب کہ برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک، ولو اعجبک اور اگرچہ تم کو اچھی لگے، کثرت الخبیث ناپاک چیز کی کثرت، فاتقوا اللہ پس تم ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ مذکورہ آیات کا ماقبل سے ربط۔ گزشتہ آیات میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت تھی، اور چونکہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت بیت اللہ شریف کی تکریم کی وجہ سے ہے، تو اس لیے مذکورہ آیات کے اندر بیت اللہ شریف کی فضیلت کا بیان ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو امن و اطمینان کا باعث قرار دیا ہے۔
چنانچہ سب سے پہلی چیز کعبہ ہے۔ کعبہ عربی زبان میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو چکور ہو، اور یہاں پر اس سے مراد بیت اللہ شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیت اللہ شریف کو امن و اطمینان کا باعث قرار دیا ہے کہ حدود حرم کے اندر کوئی اپنے دشمن کو بھی کچھ نہ کہتا۔ یہی وجہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی تعظیم تھی کہ حدود حرم میں کوئی اپنے دشمن کو بھی کچھ نہ کہتا۔ اب یہاں پر للناس کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے اہل مکہ مراد ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے بیت اللہ شریف کے خادم مراد ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس سے سب لوگ مراد ہیں کہ بیت اللہ شریف تا قیامت سب لوگوں کے لیے امن و اطمینان کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو خصوصی طور پر اس کی برکات سے نوازا ہے۔ اور دوسری چیز حرمت والے مہینے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 مہینے متواتر ہیں، یعنی ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ الگ ہے یعنی رجب۔ یعنی بیت اللہ شریف کی طرح یہ 4 مہینے بھی محترم ہیں، یعنی جس طرح حدود حرم میں قتل و قتال کی ممانعت ہے تو اسی طرح ان مہینوں میں بھی قتل و قتال کی ممانعت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل عرب ان مہینوں میں قتل و قتال اور لوٹ مار سے اجتناب کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ہدی ہے۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو بطور قربانی حرم لے جایا جائے۔ چنانچہ اہل عرب کا یہ رواج تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہوتا تو یہ لوگ اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنا سفر کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کی طرح قربانی کا جانور بھی محترم ہے اور امن و اطمینان کا باعث ہے۔ اور چوتھی چیز پٹے والے جانور ہیں۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے اور قلادہ ہار کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ڈال دیے جاتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو جس کے گلے میں ہار ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور لوگ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پٹے ڈالے ہوئے جانور بھی امن و اطمینان کا باعث ہیں۔ الحاصل بیت اللہ شریف اور اس کے تمام متعلقات کو اللہ رب العزت نے امن و اطمینان کا باعث قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے علم اور حکمت سے ان چیزوں کو باعث امن و اطمینان قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہاں اگر تم سے نہ جانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو تم توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ اگر مانو گے تو کامیاب ہوگے اور اگر نہیں مانو گے تو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالی ظاہر اور باطن کو جاننے والے ہیں۔
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ناپاک اور پاک یا حلال اور حرام چیز برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ تمہیں حرام اور ناپاک چیزیں اچھی لگے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ایک شخص نے جو شراب نوشی کا کاروبار کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو مال میں نے شراب کی تجارت سے جمع کیا ہے اگر میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس مال کو حج یا جہاد میں بھی خرچ کرو تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں، کیونکہ اللہ تعالی ناپاک اور حرام چیز کو قبول نہیں کرتے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، یعنی اے عقل مندو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور حرام چیز کی کثرت سے تم مرغوب نہ ہو۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 40 میں آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی یہ احکام نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کیا تو اللہ نے اس کو معاف کیا اور آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی نے دوبارہ سے اس جنایت کا ارتکاب کیا تو اس پر جزا بھی واجب ہے اور آخرت میں اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ پچھلی آیت میں حالت احرام میں خشکی کے شکار کی ممانعت تھی، اور اب اس آیت کے اندر حالت احرام میں دریا کے شکار کی اجازت ہے، یعنی اگر کوئی شخص حالت احرام میں دریا کا سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے دریا کا شکار کھانا اور اس کا پکڑنا سب کچھ حلال ہے، کیونکہ دریا میں اس کے لیے کوئی اور چیز کھانے کی میسر نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس کو اجازت دے دی تاکہ وہ مسافر اسے اپنا توشہ بنا سکے۔ اور اب یہاں پر ایک اختلاف ہے کہ دریا کا کون سا شکار حلال ہے اور کون سا حرام، تو اس کے بارے میں ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ پانی کے ہر قسم کا جانور حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ اور حالت احرام میں جو شکار کی ممانعت تھی وہ اس وقت تک ہے جب تک کوئی حالت احرام میں ہو، لیکن جیسے ہی وہ حالت احرام سے نکل جائے تو اس پر یہ ممانعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، کیونکہ تم سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک کا ترجمہ اور تفسیر،
اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 39 میں آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔